حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے، اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا، ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے، یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ، بھئی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھیں۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا، فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی، حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا۔ ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے ہیں اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے، مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا۔